اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ امور انتظامیہ کا ذکر چل رہا ہے، جن میں سے دو امر انتظامی ذکر ہو چکے ہیں۔ اب درمیان میں امور مسلخہ میں سے امر مسلخ روزے کا ذکر ہے، اور روزے کے ذکر کے بعد آگے چل کر پھر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مال حرام کھانے سے ممانعت فرمائی گئی، اور امور انتظامیہ کو کیا ہے ذکر کیا جائے گا۔ اب درمیان میں کیا ہے، روزے کا بیان ہے۔ روزے کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ کیونکہ روزہ مال حرام سے اجتناب میں معاون ہے، اس طور پر کہ روزہ سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور دل گناہوں سے پاک اور حرام مال سے متنفر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی نقطہ کے لیے احکام روزہ کے درمیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کیونکہ ایک روزے سے انسان 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ خداوند تعالیٰ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، یا میری ہی رضا اس کا کیا ہوگا، بدلہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی اور ان کی امتوں پر بھی کیا تھا، فرض تھا۔ طریقہ کار علیحدہ ہو سکتا ہے لیکن نفس روزہ ان پر بھی کیا تھا، فرض تھا۔ یہاں پر روزے کی حکمت بیان کی کہ روزے کی غرض یہ ہے کہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ روزہ بظاہر فاقہ اور تکلیف کا کیا ہے، باعث ہے کہ بھوکا بندہ رہتا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مگر اس سے روحانی فوائد کیا ہیں، بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھنے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، کیونکہ روزہ رکھنے سے قوت شہوانیہ ضعیف ہو جاتی ہیں اور نفس کی خواہش مرغوبات نفسانیہ کی طرف کم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کاموں میں رغبت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور یہی تقویٰ ہے۔ اس روحانی تزکیے کے علاوہ روزے سے بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس لیے مادی اور روحانی دونوں قسم کے کیا ہے اس میں فوائد موجود ہیں۔ ایام معدودات، یہ عبارت جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے کلمہ فی کیا ہے، محذوف ہے۔ ای فی ایام معدودات، کہ چند گنے ہوئے دن ہیں، لمبے روزے نہیں ہیں کہ سال کے روزے ہیں کہ پورا سال روزے رکھنے ہیں، بلکہ گنے ہوئے 29 یا 30 دن کے روزے ہوتے ہیں جس میں بندہ اللہ کی رضا کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اب آگے جا کر احکام ہے روزے کے کچھ بیان ہو رہے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، پس وہ شخص کہ جو تم میں بیمار ہے، او علی سفر یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر تو اس کے اوپر لازم ہے گنتی اس کے علاوہ ایام کی۔ اب اگر ایسا مریض ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا مسافر ہے کہ جو سفر شرعی کیا ہے، 3 دن کا جو اس کے 3 دن کی مسافت کے کیا ہے برابر اس کا کیا ہے سفر ہے، تو 48 میل یا 72 کلومیٹر اس کی کیا ہے مقدار، فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اتنا اس نے سفر کرنا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی کیا ہوگی، اجازت ہوگی۔ تو اس کی جگہ پر ایک روزہ جو ہے وہ کسی اور دنوں کے اندر وہ کیا ہے رکھ لے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کے برابر۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت آگے جا کر کریں گے۔ یہاں پر
کچھ علماء کرام یطیقونہ سے پہلے کلمہ لا مخذوف مانتے ہیں، کوئی اس کو اطاق یطیق باب فعال کو سلب ماخذ کے معنی میں مانتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو کوئی بھی نیکی کرنا چاہے یعنی مسکین کو زیادہ دینا چاہے، فهو خیر اللہ، تو یہ اس کے واسطے اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزوں کی کیا ہے فضائل کو اور روزوں کے آخرت کے بدلے کو کیا ہے، اگر تم اس بات کو سمجھ سکو، اس بات کو جان سکو تو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ہدن ایسا قرآن جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، للناس سارے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل من الھدی ہدایت کے روشن دلائل، والفرقان اور ہر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، قرآن جیسی نعمت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ شروع رمضان کے اندر ہوا ہے، اور پھر 23 سال کی عمر میں، 23 سال کے وقت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق کیا ہے، اترتا رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس وہ شخص کے جو پالے اس مہینے کو تم میں سے، فلیصمہ، تو پس لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا کرے، اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہوا یا مسافر ہوا تو اس کے اوپر گنتی ہوگی اور دنوں کی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، وہ دشواری نہیں چاہتے تمہارے ساتھ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ساتھ کریں گے اور اس کو کیا ہے، پہلی سارے احکام پر اس کو متفرع کریں گے۔ اب یہاں پر پہلی آیت کریمہ جو گزری ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کی تفسیر کے اندر صاحب جلالین نے کچھ ارشادات نقل کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کچھ بزرگوں نے یہاں پر کلمہ لا کو کیا ہے، مقدر مانا ہے، اور ایک قرات کے اندر بھی کلمہ لا کو کیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو روزے کی صورتحال یہ تھی کہ روزہ فرض تھا لیکن مرضی پر موقوف تھا کہ کوئی بندہ مرضی یہ روزے رکھ لے یا کیا کرے، اس کی جگہ پر کیا دے دے، فدیہ دے دے۔ تو یطیقونہ کیا ہے، اپنے حال پر ہی رہے گا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی کیا ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن باقی تو ان کے نزدیک جو کہتے تھے کہ طاقت رکھتا ہو تب بھی فدیہ دے سکتا ہے، تو ان کے نزدیک آگے آنے والی جو آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو وہاں پر امر کا صیغہ ہے تو یہ لازم ہے، تو اس سے یہ پہلی آیت کیا ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، وہ بھی کیا ہے، دلالت کر رہی ہے کہ یہ کیا ہے، آیت کیا ہے، منسوخ ہے۔ اور جمہور مفسرین کرام کا بھی کیا ہے، یہی قول ہے کہ یہ آیت جو ہے اگلی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے کیا ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس کو منسوخ نہیں مانیں گے تو انہوں نے دو توجیہ اس کے اندر کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کلمہ لا کی تقدیر ہے، اور دوسری آیت یبین اللہ لکم ان تضلوا میں لا کی تقدیر کیا ہے، ضروری ہے، وہاں پر بھی اللہ تضلوا کیا ہے، آتا ہے۔ چنانچہ امام حفص کی قرات کے اندر لا یطیقونہ آیا ہے، تو جب یہاں پر لا یطیقونہ نکالیں گے تو یہی ہوگا کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے شیخ فانی ہے یا حاملہ عورت ہے کہ جو اگر روزے رکھے گئے تو پیٹ میں اس کے بچے کو کیا ہے، نقصان ملے گا، یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو کیا ہے، اس کی صحت کو یا بچے کو نقصان ہونے کا کیا ہے، خطرہ ہے، تو وہ کیا کر سکتی ہے، فدیہ دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عطا کا یطیق و اطاقتاً یہ باب فعال ہے،
اور اس میں حمزہ سلب کے لیے آتا ہے، سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو مجرد کے اندر معنی یہی ہوگا کہ طاقت رکھنا، لیکن مزید میں جا کر اس کا معنی ہوگا طاقت کا زائل ہونا، یعنی وہ لوگ کہ جن کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی تو وہ کیا کر سکتے ہیں، فدیہ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ فدیے کے اندر یہ ہے کہ اس کا فدیہ ہمارے ہاں جو منقول ہے اور ہمارے ہاں جو اس کے اوپر معمول ہے وہ ہے کہ نصف سا گندم ہے یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروجہ سیر 80 تولہ کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر ہوتے ہیں، تو اتنے پیسے یا اتنی گندم کسی مسکین کو کیا ہے فدیے کے طور پر دے دے۔ اب باقی علماء کرام نے بھی یہاں پر کیا ہے الفوز الکبیر کے اندر بھی اس آیت کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلی الذین یطیقونہ فطرۃ طعام مسکین کو صدقۃ الفطر اس سے کیا لیا ہے، مراد لیا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایام 20 کے روزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حکم انہی سے متعلق ہے اور یہ اب بھی کیا ہے باقی ہے۔ ایام 20 کا مطلب ہے کہ اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اب بھی کیا ہے اس کا باقی ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ لے یا اس کی جگہ کیا دے دے، فدیہ دے دے۔ تو جو لوگ منسوخ مانتے ہیں وہ پہلے کیا ہے اپنی اس کو حالت پر رکھتے تھے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے فدیہ دے دیں، اور جو لوگ اس کو کیا ہے منسوخ نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو لا کلمہ مخصوص نکالتے ہیں یا عطا کا یدیق باب فعال سے اس کو کیا ہے سلب ماخذ کے طور پر مانتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تین کیا ہے لام کے ساتھ کیا ہے ان کی علتیں بیان کی گئی ہیں۔ کل صورتیں یہاں پر 3 بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رمضان کے رمضان کے پورے روزے رکھو، اگر سفر یا بیماری کی حالت میں ہو تو جو روزے رہ جائیں ان کی پھر کیا کرو، قضا کرو، تو قضا کا طریقہ بھی پھر سکھایا۔ اور تیسرا حکم یہ بتایا کہ بیماری اور سفر کی حالت میں کیا ہے رخصت دے دی۔ اب اس کے مطابق تینوں کی کیا ہے علتیں بیان کر دی، یعنی رمضان کے روزوں کی گنتی کا خیال رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہاری کیا ہو جائے گنتی پوری ہو جائے، جیسے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور قضا کا جو تم لوگوں کو طریقہ سکھایا تو اس لیے سکھایا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اس کی عظمت و برتری کا کیا کرو، اقرار کرو، اور عذر کی حالت میں جو تمہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی تو تم اس کا کیا کرو، شکریہ ادا کرو اور اس کے کرم اور اس کے احسان کو کیا ہے مانو اور اس کے کیا ہے فرما بردار بن جاؤ۔ حدیث پاک میں روزے کی بہت زیادہ کیا ہے اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان مکمل ایک کتاب لکھی ہے، قصہ لکھا ہے جس کے اندر رمضان کے روزوں کی کیا ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں جو امام احمد اور امام ترمذی اور امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یکزہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے یعنی توڑ دے تو غیر رمضان کا روزہ چاہے ساری عمر بھی رکھتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کی اہمیت ہے کہ اللہ کریم کا حکم کیا ہے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ حضرات بھی ہیں اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا تو اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی چاہے عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے۔ اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیے تو قضا کے لیے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور پر کیا ہے رکھے گا، تو تب جا کر کیا ہے اس کے ذمہ فرض ساقط ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کریم کا احترام اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق چل کر ہمیں کیا ہے سحری اور افطاری اور رمضان کے روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔